السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حسان عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں ابلاغ ٹی وی یوٹیوب چینل۔ ایک بار کی بات ہے، 3 دوست تھے۔ وہ سیر و تفریح کی غرض سے اپنے ملک سے باہر دوسرے ملک گئے ہوئے تھے۔ وہاں جا کر انہوں نے ایک ہوٹل میں ایک کمرہ لیا۔ اس ہوٹل میں 75 منزلیں تھیں اور اتفاق سے انہیں 75ویں منزل پر کمرہ ملا۔ ہوٹل کے مینیجر نے انہیں ہوٹل کے رولز اینڈ ریگولیشنز سمجھاتے ہوئے یہ خبردار کیا کہ ہمارے ہوٹل کا ایک قانون ہے کہ رات کے 10 بجے لفٹ کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اس لیے اگر آپ اپنے ہی کمرے میں رات بسر کرنا چاہتے ہیں تو رات کے 10 بجے سے پہلے ہوٹل تشریف لے آئیے گا، ورنہ آپ لاکھوں کوششوں کے باوجود بھی لفٹ کا دروازہ نہیں کھلوا سکتے۔ ان تینوں دوستوں کو یہ بات بہت اچھے سے یاد تھی۔ پہلے دن وہ 9:30 بجے ہی ہوٹل تشریف لے آئے اور لفٹ کے ذریعے اپنے کمرے تک پہنچ گئے۔ دوسرے دن بھی انہوں نے ایسا ہی کیا، تیسرے دن بھی وہ وقت پر آ گئے، لیکن چوتھے دن وہ سیر و تفریح میں اتنا مگن ہو گئے کہ انہیں ٹائم کا اندازہ نہ رہا، اور جب وہ ہوٹل واپس آئے تو رات کے 10:30 بج چکے تھے اور لفٹ کے سارے دروازے بند ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنے طور پہ بہت کوشش کی لیکن وہ لفٹ کا دروازہ نہیں کھلوا سکے۔ اب ان کے پاس سیڑھیوں کے علاوہ اور کوئی راستہ اپنے کمرے تک پہنچنے کا نہیں تھا۔ ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ ہم لوگ سیڑھی کے ذریعے ہی اپنے کمرے تک جائیں گے، لیکن انہیں یہ بات پریشان کر رہی تھی کہ 75 منزل تک وہ کیسے سیڑھی کے راستے جائیں گے۔ ان میں سے ایک دوست نے یہ مشورہ دیا کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو واقعات سناتے ہوئے چلتے ہیں۔ پہلی 25 منزلوں تک میں تم لوگوں کو واقعات سناؤں گا، دوسری 25 منزلوں تک دوسرا دوست ہم دونوں کو واقعات سنائے گا، اور آخری 25 منزل تک تیسرا دوست ہم دونوں کو واقعات سنائے گا۔ اس طرح ہمارا راستہ بھی کٹ جائے گا اور ہمیں تھکان بھی نہیں ہوگی۔ ان تینوں دوستوں نے اس بات پر متفق ہونے کا اظہار کیا۔ شروعات کے 25 منزلوں تک پہلے دوست نے مزاحیہ اور ہنسی مذاق کے واقعات سنائے۔ اس کے بعد دوسرے دوست کی باری آئی تو اس نے کہا کہ میں تمہیں سنجیدہ اور سچے واقعات سناؤں گا، اور اس نے سنجیدہ اور سچے واقعات سنائے اور وہ لوگ 50ویں منزل تک پہنچ گئے۔ اب تیسرے دوست کی باری آئی تو اس نے کہا کہ میں تمہیں غمزدہ اور افسوسناک قصے سناؤں گا۔ دونوں دوست اس پر راضی ہو گئے اور اس نے اپنے افسوسناک اور غمزدہ واقعات سنانے شروع کیے۔ اس طرح وہ لوگ اپنے کمرے تک پہنچ گئے اور اس تیسرے دوست نے اپنے واقعات کا سلسلہ ختم کرتے ہوئے یہ کہا کہ میری زندگی کا سب سے افسوسناک، سب سے غمزدہ اور سب سے خطرناک واقعہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے کمرے کی چابی نیچے کاؤنٹر پر ہی بھول آئے ہیں۔ یہ بات سن کر اور اس بات کو محسوس کر کے وہ تینوں دوست وہی بے ہوش ہو گئے۔ میرے دوستو، یہ کہانی حقیقت پر مبنی تو نہیں ہے، لیکن اس میں جو سبق ہے وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ ہم لوگ اپنی زندگی کے شروعات کے 25 سال ہنسی خوشی اور کھیل کود میں گزار دیتے ہیں۔ اس کے بعد 25 سال سے 50 سال کی عمر جو ہماری جوانی کی عمر ہوتی ہے، اس میں ہم لوگ شادی بیاہ اور روزی روٹی کمانے کے چکر میں اور ایسے سنجیدہ معاملات میں اپنی وہ 25 سال کی زندگی بھی گزار دیتے ہیں، اور جب ہم 50 سال تک پہنچ جاتے ہیں تب ہماری زندگی میں افسوسناک اور غمزدہ چیزیں شروع ہوتی ہیں۔ ہاسپٹلز کے چکر لگانے میں ہمارے کافی دن یوں ہی گزر جاتے ہیں۔ اس طرح ہم لوگ موت کے بالکل قریب پہنچ جاتے ہیں، تب ہمیں یاد آتا ہے کہ ہم اپنی چابی تو دنیا میں ہی بھول آئے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کون سی چابی ہے؟ یہ اسی جنت کی چابی ہے جس کے لیے ہم زندگی کا اتنا سفر طے کر کے آئے ہیں۔ یہ اسی اللہ کی رضا کی چابی ہے جس کے بنا آخرت میں ہماری کوئی حقیقت نہیں ہے۔ محترم سامعین، موت ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ کب کس کا بلاوا آ جائے کسی کو کچھ بھی نہیں پتا۔ زندگی تو اصل میں ایک سفر ہے جو ہمیں آخرت کی طرف لیے چل رہی ہے۔ عقل مند مسافر وہ ہیں جو اپنا کام کرنے کے بعد گھر واپسی کا ارادہ رکھتے ہیں اور اس کی تیاری کر رہے ہیں۔ عقل مند وہ نہیں ہے جو پردیس میں اپنا من لگا لے، بلکہ عقل مند وہ ہے
جو شہر کی رنگینیوں اور بھول بھلیوں میں اپنے آپ کو کھونے سے بچا لے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہمارا ہر کام، ہمارا ہر عمل، ہماری ہر چیز اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے موافق ہو، تبھی جا کر ہم اللہ کی رضا کی وہ چابی حاصل کر سکیں گے جس سے ہم جنت کا دروازہ کھول سکتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ آج سے ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کی اس چابی کے فکر میں لگ جائیں گے جو ہمیں جنت کا دروازہ کھولنے میں مدد کرے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انہی باتوں پر میں آج کی اپنی ویڈیو کو اختتام کرتا ہوں۔ ملتے ہیں آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔